بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مختلف قسم کے شیطان انہیں وسوسے دلاتا ہے اور وہ بہانے کر رہے ہوتے ہیں روزے نہ رکھنے کے، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو پان کھانے کے عادی ہیں، گٹکا کھانے کے عادی ہیں، ہم سگریٹ نوشی کے عادی ہیں، ہم نسوار رکھنے کے عادی ہیں، ہم فلاں چیزیں چھالیاں کھانے کے عادی ہیں، لہذا ہم سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنی مبارک کتاب میں روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو کتنا واضح اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ روزے رکھنا انسان پر فرض ہے، لہٰذا نت نئے بہانے کرنا، بہانے تراشنا اور شیطان کے وسوسوں میں آ جانا، اور ہٹے کھٹے ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اس کے باوجود لوگ رمضان المبارک میں جان بوجھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جہنم کے عذاب کا مستحق ہے، اور صراحتاً اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہم نے کلمہ پاک پڑھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول اور اس کے آخری پیغمبر ہیں، تو اس کے بعد ہمارے لیے کسی قسم کا عذر بنتا ہی نہیں۔ ہم جہاں یہ لوگ جو ہٹے کھٹے ہوتے ہیں روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 50 60 سال کے بزرگ بھی اور اچھی خاصی عمر کے بزرگ بھی وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان گرمیوں میں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ تعالی ہم نے اپنے روزے کو گزار لیا اور اللہ نے ہماری مدد کی، اور الحمدللہ تعالی ہماری ہمت بن گئی، مالک نے بڑا کرم فرمایا اور ہم نے روزہ رکھ لیا۔ اور وہی نوجوان اور اچھے خاصے جاندار صحت مند حضرات، کوئی جو ہے چھپا کر ٹفن لے کے جا رہا ہوتا ہے فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، آفیسز میں، اپنی فیکٹریوں میں، اور کوئی جو ہے چھپ چھپ کے پانی پی رہا ہوتا ہے، اور معاذ اللہ آج تو معاشرے میں ایسا ہو گیا کہ گناہ کرنے پر اتنے دلیر ہو گئے کہ دوسروں کو بھی گناہ پر گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ کھلے عام کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم ارشاد فرمایا اپنی مبارک کتاب میں، اس حکم کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، اور خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انہیں روزے رکھنے چاہیے، کہ کل قیامت کے دن جس دن بڑی ہولناکیاں ہوں گی اور سورج جو ہے بالکل قریب ہو چکا ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ایسے عالم میں جب روزے داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا عرض محشر میں حساب و کتاب کے بعد، تو میرے محترم بھائیوں روزے داروں کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے اسپیشل جنت کا ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ہے باب الریان، یعنی پیاس بجھے ہوں کا دروازہ، اور اس دروازے سے دنیا میں جو لوگ پیاس اور تکلیف اور بھوک کو برداشت کرتے ہوئے صرف رضائے الہی کی خاطر روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اس دروازے سے انہیں عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ اللہ کی نعمتوں سے اس دن مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا میسیج یہ ہے کہ تمام حضرات، خاص طور پر ہمارے نوجوان اور وہ لوگ کہ جنہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں اور کسی قسم کا ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو سب کو روزہ رکھنا ہے، کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اور شیطان سے پناہ مانگنی ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ شیطان کے اس وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری مدد فرما۔ جب انسان کسی کام کے لیے پختہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔